السلام علیکم۔ جس طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے وہ کئی گنا کر کے آپ کو واپس دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں رحمتوں کے بڑھانے کا بھی طریقہ ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا ہے، اور وہ یہ ہے: اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ تو آج سے اللہ سے زیادہ مانگنے کی بجائے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرنا زیادہ کر دیں، تو یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ آپ پر کیے جانے والے فضل و کرم کو اور بڑھا دے گا اور آپ کو غنی کر دے گا۔ غنی کا مطلب ہے جتنا دیا ہے اس پر راضی کر دے گا، ذہنی دلی سکون دے دے گا، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت رحمت ہے ہی نہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے شکر گزار اور غنی بندوں میں شامل کر دے، آمین۔ آج کی آیت کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں، تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے، بس وہ جل جائے۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔ مومنو، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، ان میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو، ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ کشائش والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ کل انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔